اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ التوبہ جو کہ مدنی صورت ہے اور 129 اس کی آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کی مکمل ریڈنگ کریں گے، ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ جتنی آیات ہو سکیں اللہ کی توفیق سے ان کو پڑھتے جائیں گے۔ اور قرآن مقدس کی یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے ریڈنگ میں مکمل پڑھ لیا ہے، جو پہلے ہم نے اس کا پہلا تعارف اور پس منظر سارا کچھ ریڈ کیا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے سورۃ توبہ کی پلے لسٹ 11ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی بک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے جی آج شروع کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ جو کہ مدنی صورت ہے، براۃ من اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکوں میں سے، ٹھیک ہے جی، یعنی اے مسلمانوں جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان سے اللہ اور اس کے رسول اعلان برات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی اور جن کے پاس ساتھ معاہدہ نہیں ہے وہ بھی 4 مہینے زمین میں چلیں پھریں، وعلموا، اور وہ جان لیں کہ انکم غیر معجز اللہ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وآذان من اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ عام اعلان ہے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج، حج الاکبری، بڑے حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے، ورسول، اور اس کا رسول بھی۔ فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر تم نے توبہ کر لی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وإن تولیتم، اگر پھر تم نے وہی اعراض کیا اور منہ پھیرا تو وعلموا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، عذاب علیم کا جو ہے وہ خوشخبری دے دو۔ الذین عاہدتم من المشرکین، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ، مگر وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، عہد لیا ہے مشرکین سے، ثم ینقصوکم ولم یظاہروا علیکم احدا، پھر نہ انہوں نے تمہارے ساتھ وعدے میں کوئی کمی کی ہے اور نہ ہی کسی مخالف قوم کی وہ مدد کرتے ہیں۔ لم یظاہروا علیکم، نہیں وہ مدد کرتے جو تمہارے مخالفوں میں سے احدن، کسی ایک کی بھی، ٹھیک ہے جی۔ فاتموا الیہم عاہدتم الی مدتہم، تو پھر تم پورا کرو ان کی طرف کیا ہوا وعدہ، ٹھیک ہے، اس کی مدت کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ فاذا انسلخ الاشہر الحرم، اور جب حرمت والے مہینے، یعنی یہ 4 مہینے ہم نے جو دیے ہیں مہلت، یہ جب ختم ہو جائے تو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور پکڑ لو ان کو، واحصروہم، اور ان کو تم قیدی بنا لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھو تم ان کے لیے ہر جگہ پر طاق لگا کے، ٹھیک ہے، کل مرصد، ہر طاق لگانے والی جگہ پہ گھات لگا کے ہر جگہ پر بیٹھو، ٹھیک ہے۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں، نماز قائم کر لیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو ان کے رستے کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اگلی آیت پڑھنے کے بعد میں ان آیات کا کچھ پس منظر بھی انشاءاللہ اپنے طلباء کو بتاؤں گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ سے پناہ مانگے، استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو، یعنی اس کے ٹھکانے پر۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، گویا کہ وہ قوم، یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم جانتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وکیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اور کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے وعدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن سے تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، ٹھیک ہے جی، وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے کو متقین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آیت سورۃ توبہ کی پہلی 6 آیات آئی ہیں نا، یہ 9 ہجری میں اتری ہیں۔ ان آیات کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے، 9 ہجری کا جو حج تھا نا جی، حج اکبر، اس کے امیر تھے حضرت ابوبکر صدیق،
اور بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا ایک الٹیمیٹم تھا کفار مکہ کے لیے خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر ان کی طرف رسول بن کے آئے تھے۔ تو اللہ کا قانون عذاب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف خاص نبی بھیجا جاتا ہے، جب وہ قوم اجتماعی طور پر نبی کو جھٹلا دیتی ہے تو ان پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی عذاب۔ تو یہ عذاب ہی تھا ان کے لیے کہ ان کو مہلت دے دی گئی، جس طرح 3 دن کے لیے ان کو کہہ دیا گیا قوم عاد کو کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ عذاب ہی کی شکل تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گئے۔ 9 ہجری 10 ہجری میں جو ہے وہ 8 ہجری میں غزوہ فتح مکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑے تھوڑے کر کے سب اسلام میں آ گئے، تو اس لیے وہ بچ گئے۔ یہ خاص ان کے لیے تھا جو جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام خاص پیغمبر رسول بن کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور عام دنیا کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ عام کے لیے یہ قانون ہے کہ یا وہ کلمہ پڑھ لیں یا وہ جزیہ دے کے ٹیکس ادا کریں یا پھر جنگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو خاص ان کے لیے یہ تھا کہ انہی کے اندر سے آپ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان آیات کا مزید اگر پس منظر بیان کروں تو بہت لمبا کام ہو جانا، لیکن میں آپ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وَلَا يَرْقُبُوكُمْ، اچھا ان کا عہد کا لحاظ کیسے ہو سکتا ہے، کیفا کیسے ہو سکتا ہے ان کے وعدے کا لحاظ، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کہ حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، ٹھیک ہے، لا يَرْقُبُوكُمْ وہ نہ تمہارے بارے میں کوئی کسی رشتے کا لحاظ رکھیں، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ وہ تم میں کسی رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھیں، إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ اور نہ ہی کسی عہد کا، ٹھیک ہے جی، نہ ہی کسی عہد کا وہ خیال رکھیں۔ یرضونکم بافواہہم وہ تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرتے ہیں، یرضونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو بافواہہم اپنے منہ کی باتوں سے، وتابى قلوبکم اور ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، واکثرهم فاسقون اکثر لوگ ان کے جو ہیں فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ اشتروا بالحیات الدنیا ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیا، اشتروا انہوں نے بیچ دیا ہے اللہ کی آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، فصدوا عن سبیلہ اور وہ دوسروں کو بھی راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی راستے سے روکتے ہیں، فصدوا انہوں نے روکا عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، ٹھیک ہے، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون بے شک وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لا يرقبوا فی مؤمن یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ مشرکین جو ہیں کسی مومن کے حق میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، لا يرقبون نہ وہ لحاظ کرتے ہیں فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں کوئی رشتہ داری کا، الا ولا ذمۃ اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں، واولئک هم المعتدون اور یہی ہیں حد سے گزرنے والے تجاوز کرنے والے لوگ۔ فإن تابوا اگر وہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کر لیں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کر دیں، فإخوانکم فی الدین پھر تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ونفصل الآیات لقوم یعلمون ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے قسمیں کھانے کے بعد عہد کرنے کے بعد اپنے وعدے کو توڑ دیں، ان نقص اگر وہ توڑ دیں ایمانوں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم ان کو مضبوط عہد دینے کے بعد، وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین میں طعن بھی کریں، فقاتلوا ائمۃ المشرکین تو مشرکوں کے پیشواؤں کو قتل کر دو، انہم لا ایمان لہم بے شک ان کے لیے کوئی بھی جو ہے قسمیں قابل اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لعلہم ینتہون تاکہ وہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون کیا تم نہیں ان سے قتال کرتے، ٹھیک ہے، نہیں ان سے قتال کرو گے، ٹھیک ہے، ایسی قوم سے نقصوا ایمانہم جنہوں نے اپنے قسمیں توڑ دی ہیں، وہموا باخراج الرسول اور انہوں نے ارادہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، ٹھیک ہے، وہم بدؤکم اول مرہ اور وہ تمہارے ساتھ پہلے زیادتی میں ابتدا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جب مکے میں تھے تو انہوں نے کتنی زیادتیاں کی، ابتدا تو وہ جنگ کا طبلہ تو وہ بجا چکے ہیں، اب تو تم جواب دے رہے ہو نا، وہم بدؤکم اور وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی اول مرتين پہلی مرتبہ ابتدا کر چکے ہیں، افتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم انہیں قتل کر دو، لڑائی کرو ان کے ساتھ، جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ ہاں جی، پہلی قوموں کے لیے جب کوئی وقت کے نبی کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی تو پھر آسمان سے عذاب اترتے تھے، لیکن اس وقت جو آخری رسول آئے ان کے پاس جو ایک جماعت تھی تو اللہ نے فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ
ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور ان کے مقابلے میں تمہاری اللہ مدد کرنا چاہتا ہے، وَيَشْفِي صُدُورَهُمْ قوم مؤمنین اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، وَيَشْفِي جو مومنوں کے سینے جو ہے تڑپ چکے ہیں، جن کو تکلیفیں دے دے کہ انہوں نے پریشان کیا، ان کے سینوں کو بھی شفا دینا چاہتا ہے، ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یذھب علیکم یذھب غیظ قلوبکم یوں ان کے دلوں کا غم و غصہ چلا جائے گا، یذھب غیظ قلوبہم یوں ان کے دلوں کا غضب اور غصہ دور ہو جائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے، واللہ کل شیء واللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا کیا تم یہ سمجھ چکے ہو کہ تمہیں یہیں چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں کہ تم ام حسبتم کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین اور ابھی تک اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جاہدوا جو جہاد کرنے والے ہیں منکم تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ اور انہوں نے نہیں بنایا ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ اور نہ ہی مومنوں کے علاوہ، ولا المؤمنین اور نہ مومنوں کے علاوہ، ولیجۃ کوئی جو ہے دلی دوست ٹھیک ہے جی رازدار ٹھیک ہے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو ابھی تو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رازدار سمجھنے والے، ماننے والے اور جہاد کرنے والے ٹھیک ہے، واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ ٹھیک ہے، مشرکوں کے لیے تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ خود اپنے کفر پر گواہی دینے والے ہیں ٹھیک ہے، ان کو خود پتہ ہے کہ ہم کفر کرنے والے ہیں، اولئک حبطت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر بے شک سوائے اس کے نہیں اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، وقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور نہیں وہ ڈرتے مگر اللہ سے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین قریب ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پانے والے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج کیا تم نے سمجھ لیا ہے حاجیوں کو پانی پلا کے، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی عمارت کو تعمیر کر کے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو گئے ہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ان کے برابر ہو گئے، لا یستوون عند اللہ وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسی قوم کو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کی اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ اللہ کے ہاں ان کے بہت بلند درجے ہیں ٹھیک ہے، واولئک هم الفائزون اور اصل میں یہی کامیاب ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان ان کو خوشخبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی رضوان کا، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ایسے باغات کی جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان اے ایمان والو نہ تم بناؤ اپنے باپ دادوں کو اپنے بھائیوں کو اپنا دوست ٹھیک ہے اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یعنی اگر وہ کافر ہیں تو پھر تمہاری ان سے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، ومن یتولہم منکم اور جس نے بھی جس کسی نے یار بنا رہی ہے ان میں سے کسی کو، فاولئک هم الظالمون تو وہی تو ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت جو سب سے بہت 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 ہی عظیم آیت ہے ٹھیک ہے، جو ایک مطلب کہ آئینہ ہے دیکھ لے بندہ اس میں کہ کیا میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں ہوں۔ قل ان کان آباؤکم کہہ دیجیے اگر تمہارے آباء و اجداد ٹھیک ہے، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں ٹھیک، ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اور تمہارے اموال اچھا نقترفتموہا ٹھیک ہے جو تم کما کر جن کو رکھا ہے تم نے، و تجارتن ٹھیک ہے اور وہ تجارت تخشون کسادہ جس کے کسادہ ہونے کا خسارے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے،